جی بیگم صاحبہ، سب خیریت ہے۔ بھائی کا فون آیا تھا، سب کو یاد کر رہے تھے، اور پھر امسال نے بھی تو نہیں دیکھی حویلی۔ جہانگیر صاحب جنت بیگم کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے فی الحال بات کو ٹال دیا تھا۔ واو بابا، کتنا عرصہ ہو گیا حویلی گئے ہوئے، بہت مزہ آئے گا، زویلا خوشی سے بولی تھی۔ ایسے ہی ہنستے مسکراتے باتیں کرتے شام اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ امسال لان میں اکیلی چہل قدمی کر رہی تھی۔ ننگے پاؤں گھاس پر چلنے میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے وجود سے ٹکرا رہے تھے۔ ٹیرس پر بھاپ اڑاتا کافی کا کپ ہاتھ میں لیے ابتہاج یہ منظر بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ دل نے چاہ کی تھی کہ امسال کے ہم قدم ہو کر اس منظر کو مکمل کر دے، لیکن دل کی بات انسنی کر کے وہ واپس کمرے میں چلا گیا تھا۔ دوسری جانب امسال ابتہاج کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ آج وہ بہت خاموش تھا، امسال سے بھی کوئی بات نہ کی تھی، جانے انجانے میں وہ ابتہاج کی فکر کر رہی تھی۔ یہی سب سوچتے سوچتے مزید وقت گزر گیا تھا۔ امسال دماغ میں آتی سوچوں کو جھٹک کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنے اور ابتہاج کے مشترکہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا جگ تھا۔ ابتہاج بیڈ پر نیم دراز بیزار سی شکل بنائے لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا۔ رکھ دیں اب، باقی کام کل کر لیجیے گا، امسال پانی کا جگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، کل میری میٹنگ ہے، بہت اہم، تم سو جاؤ آرام سے، میں اسٹڈی میں چلا جاتا ہوں۔ ابتہاج اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ اس کا سر دکھ رہا تھا۔ سر دکھ رہا ہے؟ امسال نے تمام باتوں کو اگنور کر کے سوال کیا تھا۔ لہجے میں فکر تھی۔ ہاں ٹھیک ہو جائے گا، سو کر اٹھوں گا تو۔ ابتہاج کی نظریں اب بھی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھیں۔ یہ لیں، اس سے آپ کے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد امسال ابتہاج کے سامنے پانی کا گلاس اور پین کلر لیے کھڑی تھی۔ شکریہ۔ ابتہاج نے امسال کی جانب دیکھا تھا اور پھر اس کے ہاتھ سے دونوں چیزیں لے لی تھیں۔ آپ آرام کریں ابتہاج، میں یہ کام کر دیتی ہوں۔ ابتہاج لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیے بیڈ سے اٹھا تھا۔ امسال فوراً بولی تھی، تمہیں میری فکر ہو رہی ہے؟ خیر، تمہیں کیا پتہ میرے کام کا، رہنے دو۔ آپ پریزنٹیشن بنا رہے ہیں نا، میں بنا دیتی ہوں، آپ بس مجھے ڈیٹیلز بنا دیں۔ بھولے نہیں کہ میں نے بھی بزنس ہی پڑھا ہے، امسال منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ اوہ ہاں، میں بھول گیا تھا۔ ابتہاج دوبارہ بیٹھ گیا تھا۔ لائیں دیں مجھے، اور آپ سکون سے سو جائیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ امسال نے ابتہاج سے لیپ ٹاپ لے لیا تھا۔ ابتہاج کے منع کرنے کے باوجود بھی امسال نے لیپ ٹاپ لے کر ہی دم لیا تھا۔ ابتہاج کا سر کچھ زیادہ ہی درد کر رہا تھا، اس لیے اس نے بھی ہار مانتے ہوئے دے دیا تھا۔ اب امسال کام کرنے میں مگن تھی اور ابتہاج اپنی جگہ پر لیٹا اسے دیکھنے میں۔ ابتہاج امسال کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا، جبکہ دوسری جانب ابتہاج کی آنچ دیتی نظریں خود پر محسوس کر کے امسال سے کام کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ آخر کو تنگ آ کر امسال بول پڑی تھی۔ ابتہاج کے مسلسل دیکھنے سے اسے کام کرنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ کیسے دیکھ رہا ہوں؟ ابتہاج اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا تھا۔ اب اگر آپ نے میری طرف دیکھا تو میں یہاں سے اٹھ کے چلی جاؤں گی، امسال نے دھمکی دی تھی۔ لیکن سامنے والے پہ دھمکیوں کا اثر کہاں ہوتا تھا؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ان معصوم دھمکیوں سے میں ڈر جاؤں گا؟ ابتہاج اسے مزید تنگ کر رہا تھا۔ امسال نے بدلے میں ابتہاج کو زبردست قسم کی گھوری سے نوازا تھا۔ ہائے، بندہ قربان جائے اس صدا پر، ابتہاج چھچور پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اب سر میں درد نہیں؟ امسال نے دل میں کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب امسال نے ابتہاج کی جانب دیکھا تو وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ امسال کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ سوتے میں بھی کتنا خوبرو لگتا تھا۔ امسال نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر ابتہاج کے اوپر کمفرٹر ڈالا تھا
اور کمرے میں روشنی کو مدھم کر کے خود لیپ ٹاپ اٹھائے باہر ٹیرس پہ چلی گئی تھی۔ فجر کی اذان کی آواز چاروں طرف گونج رہی تھی۔ ہلکی روشنی ہونے پر پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر آ چکے تھے اور آسمان میں پرواز بھر رہے تھے۔ جیسے جیسے روشنی بڑھ رہی تھی ویسے اس جگہ کی خوبصورتی نمایاں ہو رہی تھی۔ ہرے بھرے کھیت ہوا کے جھونکوں سے لہلہا رہے تھے۔ کھیتوں کے درمیان میں موجود پکی سڑک پہ غبار سا اٹھ رہا تھا اور کچھ ہی دیر میں ایک کالی گاڑی زن سے وہاں سے گزری تھی۔ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ پیچھے وہ بیٹھی تھی جس نے اپنے گرد لپیٹی چادر کے کونے سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ چادر سے جھانکتی اس کی ہلکی بھوری آنکھیں کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھیں، لیکن وہ ذہنی طور پہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کا دماغ پچھلے کچھ مہینوں میں ہونے والے واقعات کو سوچ رہا تھا اور ہر لمحہ انہی گزرے لمحوں کو سوچتی رہتی تھی۔ اب اس کی قسمت نے اچانک ہی پلٹا کھایا تھا اور مرزا سرمد بیگ نامی بونچال اس کی زندگی میں آیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ اچانک ہی ایک جھٹکے سے گاڑی رکی تھی جو اسے حال میں واپس لے آئی تھی۔ کچھ سنبھل کر جب اس نے سامنے دیکھا تو خوف کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑی تھی۔ سامنے ہی سفید لینڈ کروزر کھڑی تھی اور اس کے بونٹ سے ٹیک لگائے سفید شلوار قمیض پر کالی چادر اوڑھے وہ کھڑا تھا۔ ہانیہ کی بربادی۔ وہ لوگ گاڑی کے سامنے گن تانے کھڑے تھے۔ غالباً وہ سرمد کے گارڈز تھے۔ سرمد نے ڈرائیور کو باہر آنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ ہانیہ نے ڈرائیور کو باہر نکلنے یا گاڑی لاک کا کھولنے سے منع کیا تھا۔ سرمد کے اشارے پر ایک آدمی گاڑی کی جانب بڑھا تھا اور ڈرائیور کی طرف کا شیشہ توڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ایسا کرنے پر اندر بیٹھے دونوں وجود ڈر گئے تھے۔ ہمت کر کے ڈرائیور گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، ہانیہ چیخی تھی۔ ڈرائیور کے باہر آتے ہی روشنی کی رفتار سے سرمد گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول چکا تھا اور ہانیہ کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا تھا۔ ہانیہ بھرپور مزاحمت کر رہی تھی، لیکن اس مضبوط مرد کے آگے وہ نازک جان کب تک مزاحمت کر پاتی؟ سرمد کی نظریں ہانیہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، اس کی خوبصورتی پر ہی تو سرمد اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ میں تو نہیں چھوڑ رہا، کیا کر سکتی ہو تم؟ سرمد نے ہانیہ کو اپنے مزید قریب کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے ذلیل انسان۔ ہانیہ نے بھرپور مزاحمت کی تھی اور اس سے فاصلہ بنانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ ارے میری رانی، تم تو میری ہی ہو، تو پھر یہ مزاحمت کیسی؟ سرمد کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ہانیہ نے سرمد کی گرفت سے خود کو آزاد کیا تھا اور پھر فضا میں تھپڑ کی آواز ابھری تھی۔ ہانیہ کمزور لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ بہت باہمت تھی۔ سرمد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عورت ذات نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کی جھوٹی غیرت نے جوش پکڑا تھا۔ سرمد نے ہانیہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو گیا۔ ایک مضبوط ہاتھ نے سرمد کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ پریزنٹیشن تو بہت اچھی تھی برخوردار، جہانگیر صاحب نے ابتہاج کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ بابا، لیکن یہ تعریف آپ اپنی بہو سے کریے گا، ابتہاج نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کیا مطلب؟ امسال سے؟ جہانگیر صاحب کو کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ یہ پریزنٹیشن امسال نے بنائی تھی نا بابا۔ ابتہاج کی آنکھوں میں امسال کے لیے فخر تھا۔ سبھی نے تعریف کی تھی، اسی لیے مجھے تمہارے انداز سے مختلف لگی تھی پریزنٹیشن، معراج نے جہانگیر صاحب کے آفس کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا، اور تینوں باپ بیٹے اندر داخل ہوئے تھے۔ امسال بہت قابل بچی ہے، میری خواہش ہے کہ وہ اپنی خوشی سے ہماری کمپنی جوائن کرے۔ جہانگیر صاحب نے ایک بار پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، جبکہ دونوں بھائی مسکرائے تھے۔ تم دونوں اب گھر کے لیے نکل جاؤ اور گاؤں جانے کی تیاری کرو، ہم کل صبح ہی نکل جائیں گے۔ میں بھی ایک آخری کام ختم کر کے نکلوں گا۔ جہانگیر صاحب کے کہنے پر دونوں بھائی خدا حافظ کہتے ہوئے نکل گئے تھے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی انہیں ہاتھ لگانے کی؟ میر خزیم دھاڑا تھا۔ سرمد کے گارڈ خزیم کی جانب بڑھے تھے کہ پیچھے سے ہی انہیں پکڑ لیا گیا تھا۔ ارے دیکھو تو کون آیا ہے، میرے ہونے والے سالے صاحب،
سرمد اب بھی باز نہ آ رہا تھا۔ بکواس بند کر اپنی، ہانیہ آپ گاڑی میں جا کر بیٹھیں۔ خظیم انتہائی غصے کے عالم میں بول رہا تھا، جبکہ ہانیہ فوراً گاڑی میں بیٹھی تھی۔ خظیم کے اشارے پر ڈرائیور بھی گاڑی میں بیٹھا تھا اور اسے آگے بڑھا لیا تھا۔ جان سے مار دوں گا میں تجھے اگر اب تو نے کوئی بھی ایسی حرکت کی تو۔ خظیم نے سرمد کو دھکا دے کر خود سے دور پھینکا تھا۔ بہت جلد میں آؤں گا اور اپنی امانت کو لے جاؤں گا، سرمد نے کمینگی سے کہا تھا۔ خظیم کا خون کھول رہا تھا، لیکن وہ صرف اپنے باپ کے کہے کی وجہ سے کچھ نہیں کر رہا تھا۔ دوسری جانب سرمد بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ فی الحال اس نے کچھ نہیں کیا تھا، کیونکہ خظیم کے ساتھ بہت سے گارڈز آئے تھے جنہوں نے انہیں گھیرا ہوا تھا۔ سرمد وہ گیدڑ تھا جو صرف اپنے علاقے میں ہی شیر بنتا ہے۔ مرزا خاور بیگ کے 3 ہی بیٹے تھے۔ سرمد سب سے چھوٹا تھا۔ خاور بیگ کے بیجا لاڈ نے اسے بگاڑ رکھا تھا۔ سرمد کی مثال امیر باپ کی بگڑی اولاد اور پڑھے لکھے جاہل والی تھی۔ وہ طبیعت سے ہی خاصا عیاش انسان تھا۔ تعلیم کا بھی اس پر کوئی خاص اثر نہ ہوا تھا۔ مرزا خاندان اور میر خاندان کے تعلقات سرمد کی ہی وجہ سے خراب ہوئے تھے۔ سرمد نے جب سے ہانیہ کو دیکھا تھا اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ جب رشتے سے انکار ہوا تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گیا تھا، اور اب ہانیہ کو حاصل کرنا صرف اور صرف اس کی ضد تھا۔ سرمد کی حرکتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں، اسی لیے میر منان نے جہانگیر صاحب کو فون کر کے گاؤں آنے کا کہا تھا۔ 3 گاڑیاں آگے پیچھے رفتار بڑھ رہی تھیں اور فاصلہ طے ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لوگ فجر کی نماز کے بعد ہی جہانگیر مینشن سے گاؤں کے لیے نکل چکے تھے۔ امسال بہت پرجوش تھی، کیونکہ وہ پہلی بار کسی گاؤں میں جا رہی تھی۔ ہمیشہ سے اسے گاؤں دیکھنے اور وہاں کے لوگوں سے ملنے کا شوق تھا۔ ابتہاج سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی بری آنکھیں سامنے موجود روڈ پہ تھیں۔ امسال جو کہ کافی دیر سے منہ بند کیے کھڑکی سے باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی، اب اسے یہ کام بہت مشکل لگ رہا تھا۔ 2 منٹ مزید گزرے تھے کہ امسال کا صبر جواب دے گیا۔ زبان پر کھلبلی مچی تھی اور امسال ابتہاج کی جانب گھومی تھی۔ میر، ایک بات تو بتائیں۔ امسال کے ایسے بولنے پہ ابتہاج نے کہا تھا۔ آپ لوگوں کا گاؤں کیسا ہے؟ امسال نے اشتیاق سے سوال پوچھا تھا۔ بہت خوبصورت گاؤں ہے، تمہیں بہت سے قدرتی مناظر دیکھنے کو ملیں گے، ابتہاج نے بھی محبت سے جواب دیا تھا۔ ہم کب پہنچیں گے؟ امسال کے لہجے میں بے صبری تھی۔ آدھے گھنٹے تک پہنچ جائیں گے۔ ویسے تم پہلے کبھی کسی گاؤں گئی ہو؟ ابتہاج کو بھی امسال کا خود سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ نہیں، میں پہلی بار گاؤں جا رہی ہوں، امسال نے جواب دیا تھا۔ دونوں باتیں کر رہے تھے اور رستہ کٹ رہا تھا۔ منزل کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ منزل دونوں کے لیے کیسی ہونے والی تھی۔ کیا دونوں زندگی کے امتحان ختم ہو گئے تھے یا اب بھی کوئی کڑی مسافت باقی تھی؟ ارے بھائی جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، وہ لوگ پہنچنے والے ہوں گے، رومانہ بیگم ملازموں کے سر پر کھڑی ہوئی بول رہی تھیں۔ سب کے کمرے سیٹ کر دیے ہیں، شائستہ بیگم بولی تھیں، جو کہ ابتہاج کی چھوٹی تائی تھیں۔ جی بی بی، سب کمرے تیار ہیں اور تمام ضروری سامان بھی رکھوا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ کچن میں کھانے کی تیاری دیکھنی ہے مجھے۔ شائستہ بیگم ملازمہ کے ساتھ کچن کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ رومانہ بیگم نے اپنی چھوٹی بیٹی پریشی کو کچن کی جانب جاتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ میں ابتہاج کے لیے بریانی بنا رہی ہوں اپنے ہاتھ سے، ان کو بہت پسند ہے نا، پریشت نے عجلت میں جواب دیا۔ ادھر ہی رکو، تمہیں کتنی بار سمجھاؤں کہ بھول جاؤ اسے، وہ اب شادی کر چکا ہے، رومانہ بیگم سخت لہجے میں بولی۔ پریشی کو اس معاملے میں بہت بار سمجھا چکی تھیں، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ اور میں بھی آپ کو کتنی بار کہوں کہ میں نہیں بھول سکتی انہیں، وہ صرف میرے ہیں اور اس بار میں انہیں حاصل کر کے ہی رہوں گی۔ اتنا کہہ کر پریشی چلی گئی تھی۔ پیچھے رومانہ بیگم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے پریشی اس بار کیا کرنے والی تھی۔ ایک بڑے سے کالے رنگ کے دروازے کے سامنے 3 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ کچھ ہی سیکنڈ میں وہ لمبا چوڑا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے ہی ایک بہت ہی خوبصورت حویلی اپنی پوری شان سے کھڑی تھی۔ 3 گاڑیاں اندر داخل ہوئیں۔
بیچ میں اینٹوں سے بنی راہداری تھی اور دونوں جانب خوبصورت سا پودوں اور پھولوں سے سجا ہوا لان۔ تینوں گاڑیاں حویلی کے پورچ میں رکی تھیں اور تمام افراد باہر تشریف لائے تھے۔ ان سب کے استقبال کے لیے حویلی کے تمام افراد موجود تھے۔ سب کے چہروں پر خوشی نمایاں تھی۔ آخر کو اتنے عرصے بعد جہانگیر مینشن کے لوگ یہاں آئے تھے۔ سب لوگ ایک دوسرے سے گرم جوشی سے مل رہے تھے اور پھر سبھی حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ حیدر ہسپتال کی وجہ سے یہاں موجود نہ تھا۔ 2 دن بعد حویلی آنے والا تھا۔ امسال کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسی وقت پوری حویلی دیکھ لے، لیکن لمبے سفر کی وجہ سے وہ کافی تھک چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں سب لوگ سامنے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پھر آرام کی غرض سے ان سب کو ان کے کمرے دکھا دیے گئے تھے جہاں اگلے کچھ دن وہ سب رکنے والے تھے۔ امسال فریش ہو کر آرام سے بیٹھی تھی۔ وہ اپنی ماما کو فون کر کے خیریت سے پہنچ جانے کی اطلاع دے رہی تھی۔ ابتہاج بھی کمرے میں آ چکا تھا۔ اتنے لمبے سفر کے لیے ڈرائیو کرتے ہوئے وہ بھی کافی تھک گیا تھا، اس لیے فوراً ہی نیند کی وادی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ جہانگیر مینشن کے افراد آرام کر رہے تھے جبکہ حویلی کے تمام افراد اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ان سب کو حویلی آئے 2 دن گزر گئے تھے۔ اس عرصے میں سرمد کی جانب سے خاموشی تھی۔ میر خزیم جو کہ میر عمر کا بیٹا تھا، کچھ دن پہلے ہونے والے واقعے سے گھر کے مردوں کو آگاہ کر چکا تھا۔ جہانگیر صاحب اور ان کے دونوں بھائی سرمد کا معاملہ سلجھانے کی ترکیب سوچ رہے تھے۔ حیدر بھی آج شام میں حویلی پہنچنے والا تھا۔ ابتہاج اور معراج اس وقت حویلی میں موجود نہ تھے۔ دونوں بھائی زویلا، امسال اور مہروش کو گاؤں دکھانے لے کر گئے تھے۔ یہ گاؤں کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا۔ پکی سڑکیں، بجلی اور پانی کی سہولیات، اس کے علاوہ اسکول اور ہاسپٹل بھی بنے ہوئے تھے۔ یہ گاؤں بہت خوبصورت تھا اور یہاں کے لوگ مہمان نواز اور محبت کرنے والے تھے۔ امسال کو یہاں بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی یہاں آ کر، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں اس کی زندگی میں ایک طوفان آنے والا ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے کیا ملے گا؟ میں کیوں بھروسہ کروں تم پر؟ فون پر دوسری جانب سے آواز ابھری تھی۔ تم جتنی جلد ہو سکے میرا کام کرو، تمہیں وہ مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ وہ آس پاس دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، میں کیوں تم پر بھروسہ کروں؟ دوبارہ وہی سوال دہرایا گیا۔ تمہارے پاس مجھ پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے بھی نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے انداز میں غرور تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن اگر تم نے کوئی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سامنے والے کا لہجہ دھمکیاں میز تھا۔ تمہیں مجھے دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرا کام کر دو اور میں وعدے کے مطابق تمہارا کام کر دوں گی۔ اس کے بعد نہ تو تم مجھے جانتے ہوگے نہ میں تمہیں۔ وہ سامنے والے کی دھمکیوں میں آنے والی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ فون رکھ چکی تھی۔ پیچھے پلٹنے پر اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ زولا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ کس سے بات کرنی تھی ایسے چھپ کر؟ زویلا نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، وہ میں اپنی دوست سے بات کر رہی تھی۔ اور چھپ کے کہاں؟ وہ مصنوعی انداز میں ہنسی تھی۔ میں تمہیں بلانے آئی تھی، بڑی تائی تمہیں بلا رہی ہیں۔ زویلا نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تھی۔ ہاں چلو، میں ان کی بات سن لیتی ہوں، وہ کہتے ہوئے وہاں سے فوراً نکلی تھی۔ دل کو دھڑکا تھا کہ کہیں زویلا نے اس کی تمام باتیں تو نہیں سن لی، لیکن زویلا کے انداز سے نہ ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری جانب زویلا وہیں کھڑی اسے جاتے دیکھ رہی تھی اور دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ پھر جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ بھائی، اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی، لیکن وہ تھا کون اور کس معاملے میں بات ہو رہی تھی، اس بارے میں پکا کچھ نہیں کہہ سکتی۔ زویلا سیدھا اپنے بھائیوں کے پاس آئی تھی۔ تم ایسا کرو، اس پر نظر رکھو، کچھ بھی غلط لگے تو ہمیں بتانا۔ معراج نے ساری بات سن کر جواب دیا تھا۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے اس لڑکی کو۔ زوئی، اگر یہ اس کا کوئی ذاتی معاملہ ہے تو ہماری بلا سے وہ جو مرضی کرے۔ ابتہاج بیزار لہجے میں بولا تھا۔ جی ٹھیک ہے بھائی، اب میں حیدر اور اپنی بھابھیوں کے پاس جا رہی ہوں، بائے۔
زویلا کہتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ جتنی جلدی ہو سکے یہ سرمت نامی بلا کا معاملہ سلجھانا ہے، معراج نے ابتہاج سے کہا تھا، اور وہ دونوں بھی کہیں جانے کے لیے نکل گئے تھے۔ ارے بیٹا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ شائستہ بیگم نے امسال کو چولہے کے سامنے کھڑے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آج کھانا میں پکا رہی ہوں آنٹی، امسال مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، تم ہٹو، یہ لوگ پکا لیں گی، شائستہ بیگم نے ملازموں کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، میں نے ان کو یہاں بٹھایا ہے، ویسے بھی میں بور ہو رہی تھی، سوچا کیوں نہ کچھ بنا لوں۔ امسال نے چمچہ چلاتے ہوئے تفصیل بتائی۔ آنٹی، آج آپ ہمارے ہاتھ کا کھانا کھا کر دیکھیں۔ ایک کونے سے مہروش کی آواز آئی تھی۔ تم بھی یہی ہو؟ میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں، شائستہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی تھی، اور پھر مہروش کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی جو سبزی کاٹ رہی تھی۔ لائیں بھابھی، میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں، ہانیہ کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کا کھانا امسال اور مہروش مل کر بنانے والی ہیں۔ ارے نہیں، تم بیٹھو اور باتیں کرو ہم سے، کام ہم دونوں کر لیں گے۔ کیوں بھابھی؟ امسال نے آخر میں مہروش کو مخاطب کیا تھا، جس کا جواب مہروش نے بالکل دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رومانہ بیگم، جنت بیگم اور زویلا بھی کچن میں ہی آ گئی تھی۔ آج حویلی کے کچن میں ان سب کی بہار لگی تھی، لیکن کوئی تو تھا جو امسال کے مسکراتے چہرے کو نہایت حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ گاؤں آئے سب کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ آج موسم خاصا خوشگوار تھا۔ فجر کی نماز ادا کر کے امسال لان میں آ گئی تھی۔ ہری بھری گھاس بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کراچی میں بھی اکثر امسال فجر کی نماز کے بعد چہل قدمی کرتی تھی۔ ابتہاج بھی باہر جاگنگ کرنے گیا ہوا تھا۔ امسال ٹھنڈی گھاس پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو سوچ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ماضی کے واقعات کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ کبھی وہ مسکرا رہی تھی تو کبھی چہرے پر اداسی تھی، اور کبھی بالکل سپاٹ تاثرات۔ کیا کر رہی ہو؟ ابتہاج کی آواز امسال کو اپنے بالکل قریب آئی تھی۔ ڈرا دیا آپ نے مجھے، آپ انسانوں کی طرح نہیں آ سکتے؟ امسال نے ابتہاج کو گھورا تھا۔ میں تو انسانوں کی طرح ہی آیا ہوں، تم ہی پتہ نہیں کس کے خیالوں میں گم ہو۔ ابتہاج نے ہنسی روکتے ہوئے سنجیدہ انداز میں جواب دیا۔ جی نہیں، کسی جن کی طرح سے اچانک سے نمودار ہوتے ہیں آپ، امسال نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھا پلیز مجھے فریش جوس لا دو نا، میں چینج کر کے آتا ہوں، ابتہاج نے امسال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا، اور پھر اسے لیے اندر بڑھ گیا۔ امسال بھی ہنسی تھی۔ ہنس لو، جتنا ہنسنا ہے ہنس لو، بہت کم وقت بچا ہے تمہارے پاس۔ اوپر کھڑکی سے دو آنکھیں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں، لہجے میں نفرت تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ امسال ہانیہ کے برابر میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ ابتہاج کو جوس دیکھ کر وہ زنان خانے کے لاؤنج میں آئی تھی۔ وہاں ہانیہ کسی سوچ میں گم تھی۔ ہاں کچھ نہیں، بس ایسے ہی، آپ بتائیں۔ دوبارہ وہ سوئی نہیں تھی، امسال کی آواز پر اپنی سوچوں سے باہر آئی تھی۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، امسال نے جواب دیا۔ تم پریشان لگ رہی ہو مجھے، سب خیریت ہے؟ چاہو تو شیئر کر سکتی ہو، امسال نے دوبارہ بات شروع کی تھی۔ ہانیہ خاموش طبیعت کی مالک تھی۔ میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ قسمت کیسے پلٹ جاتی ہے، جس چیز کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا وہ ہو جاتا ہے۔ ہانیہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ تمہاری اس بات سے نا میں بالکل متفق ہوں، واقعی قسمت کس وقت کس موڑ پر لے آئے اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ امسال کو وقت ایک بار پھر یاد آیا جب ابتہاج اس کی زندگی میں آیا تھا۔ بھابھی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہماری زندگی اچانک آ جانے والے طوفان کی نظر ہو جاتی ہے؟ ہانیہ بہت مشکل سے اپنے آنسو کنٹرول کر رہی تھی۔ یہ آزمائش ہوتی ہے ہانیہ، اللہ کی طرف سے، ہمیں بس صبر کرنا ہوتا ہے، اللہ سے شکوہ یا شکایت نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ بے شک وہ ہم سے بہتر جاننے والا ہے۔ امسال نے ہانیہ کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا تھا، جو اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے شائستہ آنٹی نے بتایا کہ تم پینٹنگ کرتی ہو، مجھے دکھاؤ گی اپنی پینٹنگز؟ امسال نے موضوع تبدیل کیا تھا۔ ارے ہاں، میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گئی، چلیں آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ پینٹنگ کا لفظ سن کر ہانیہ پرجوش ہوتے ہوئے اٹھی تھی۔ امسال کا ہاتھ پکڑا اسے اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ اتوار کا دن تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد تمام خواتین
زنان خانے میں بیٹھی تھیں اور سب کی خوش گپیاں چل رہی تھیں۔ امسال اور مہروش لڑکیوں کو کراچی کے بارے میں چیزیں بتا رہی تھیں جو کہ سب دلچسپی سے سن رہی تھیں۔ پریشے بھی سب کے درمیان بیزار سی شکل بنائے بیٹھی تھی۔ کچھ وقت مزید گزرا تھا کہ پریشے کا موبائل بجنے لگا تھا۔ موبائل پہ موجود نمبر دیکھ کر پریشے فوراً چوکنا ہوئی تھی اور یہاں وہاں دیکھا تھا۔ سب اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ فون مت کرنا، میں خود تمہیں فون کروں گی، کیوں کیا فون مجھے؟ پریشے ہلکی آواز میں دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ بی بی زیادہ مجھ پر روب جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ اپنی اوقات میں رہو۔ بھولو مت کہ مرزا سرمد بیگ سے بات کر رہی ہو۔ دوسری جانب سے روب دار لہجے میں کہا گیا۔ اوقات تم بھی اپنی مت بھولو اور تمیز سے بات کرو۔ پریشے کو سرمد کا بات کرنے کا انداز زہر لگا تھا۔ سرمد فی الحال برداشت کر گیا تھا، کیونکہ ضرورت کے وقت تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ آج تمہارا کام ہو جائے گا۔ تمہیں کیا کرنا ہے تم جانتی ہو؟ سرمد نے سیدھا کام کی بات کی تھی۔ ٹھیک ہے، تم 4 بجے حویلی کے پچھلے گیٹ پر آ جاؤ۔ پریشا نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا تھا اور وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن کسی نے اس کی باتیں سن لی تھیں۔ 3 بجے اس وقت تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ امسال کو ابتہاج سے کچھ بات کرنی تھی، اس لیے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ نہ جانے کہاں تھا۔ 10 منٹ بعد امسال نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی مردان خانے میں جا کر ابتہاج کو بلا لے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی کہ اسے ایک ملازمہ وہاں سے گزرتی نظر آئی۔ سنو، ادھر آؤ پلیز، امسال نے ملازمہ کو پکارا تھا۔ جی بی بی جی، کچھ چاہیے آپ کو؟ ملازمہ نے پوچھا تھا۔ ہاں، تم مردان خانے سے ابتہاج کو بلا کر لا سکتی ہو؟ امسال نے اپنا کام بتایا تھا۔ بی بی جی، آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ملازمہ نے ڈرامائی انداز میں سر پر ہاتھ مارا تھا۔ کیا ہوا؟ تم نہیں جا سکتی وہاں؟ میں نے تو سنا تھا کہ ملازمہ جا سکتی ہے اطلاع دینے، امسال نے یاد کرتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اسے یہ بات جنت بیگم نے ہی بتائی تھی۔ جی بی بی جی، آپ اپنے سر کے سائیں کا نام کیسے لے سکتی ہیں؟ ملازمہ نے امسال کی عقل پہ ماتم کیا تھا۔ سر کا سائیں کیا ہوتا ہے؟ امسال خود سے بڑبڑائی تھی۔ تم جاؤ، ان کو میرا پیغام دے دو، کہنا کہ ذرا جلدی آئیں۔ امسال کہہ کر واپس روم میں چلی گئی تھی۔ کہاں ہے یہ شہر کی لڑکیاں؟ تو اپنے سائیں کو حکم دیتی ہیں۔ کاش ہم بھی ایسے حکم دے سکتے، وہ تو ہمیں ہی حکم سناتا ہے، ملازمہ خود سے کہتے ہوئے مردان خانے کی جانب چل دی۔ امسال بیڈ پر نیم دراز ہو کر اپنے فون پر اسکرولنگ کر رہی تھی جب ابتہاج کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ابتہاج کو دیکھتے ہی امسال نے اپنا موبائل سائڈ پر رکھا تھا اور کھڑی ہو گئی تھی۔ کہاں تھے آپ اتنی دیر سے؟ خالصتاً بیویوں والا انداز میں پوچھا گیا۔ مردان خانے میں تھا، کوئی ضروری کام تھا۔ ابتہاج نے گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تھی۔ وہ اپنی آستین موڑتے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ یہاں گھومنے آئے ہیں یا کام کرنے؟ امسال خود میں بڑبڑائی تھی۔ اب اسے کیا خبر تھی کہ حویلی آنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ سنائی دے رہا ہے مجھے سب۔ کیا بات کرنی تھی آپ کو محترمہ، جو اتنی جلدی میں مجھے بلایا؟ ابتہاج کی ساری توجہ اب امسال کی جانب تھی۔ ہاں وہ، پہلے پانی پی لیں، آپ سانس لے لیں تھوڑی۔ امسال نے پانی کا گلاس ابتہاج کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ایسی کیا بات ہے جو تم مجھے پانی کی رشوت دے رہی ہو، جوس پلا رہی ہو؟ ابتہاج نے امسال کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے بولا تھا۔ واؤ، یہ رشوت نہیں ہے، امسال نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ ہا ہا ہا، بولیں میڈم، غلام حاضر ہے۔ ابتہاج نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے گردن کو خم دیے کہا تھا۔ وہ مجھے حوریہ کے گھر جانا ہے، کیا میں جا سکتی ہوں پلیز؟ امسال کی مسکینیت دیکھنے والی تھی۔ کون حوریہ؟ ابتہاج نے یہ نام پہلی بار سنا تھا۔ کون حوریہ؟ ابتہاج نے یہ نام پہلی بار سنا تھا۔ وہ میری نئی دوست ہے، بہت محبت سے اس نے مجھے آج اپنے گھر بلایا ہے، امسال نے تفصیل بتائی۔ کیسے جائیں گی آپ؟ ابتہاج نے پوچھا۔ کیسے جاؤں گی کیا مطلب؟ آپ چھوڑ کر آئیں گے نا مجھے؟ امسال نے ابتہاج کو اطلاع دی تھی۔ اوہو، تو مطلب مجھ سے اجازت نہیں لی جا رہی ہے بلکہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے۔ ابتہاج کو امسال کا اس پر حق جمانا اچھا لگ رہا تھا۔ ویسے تو میں ریکویسٹ کری تھی، آپ حکم سمجھ لیں، امسال نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایسا کرتے ہیں، میں تمہیں کل لے جاؤں گا۔
مجھے بھی تھوڑی دیر میں بھائی اور بابا کے ساتھ کہیں جانا ہے، ابتہاج نے محبت سے کہا۔ کل نہیں، آج جانا ہے، امسال بضد تھی۔ میری جان، ابھی میں حویلی سے باہر نہیں نکل سکتا، فی الحال میرے اور خزیم کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے یہاں۔ ابتہاج امسال کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابتہاج امسال کو زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا تھا۔ میں خود ہی جا رہی ہوں پھر۔ امسال کو آج ہی جانا تھا۔ ہرگز نہیں، تم اکیلی حویلی سے باہر نہیں جاؤ گی، ابتہاج نے سختی سے تنبیہ کی تھی۔ میں بالکل جاؤں گی، اندھیرا ہونے سے پہلے واپس آ جاؤں گی۔ امسال ڈریسنگ روم کی طرف جانے لگی تھی۔ امسال، میں نے ایک بار منع کر دیا نا کہ تم اکیلی باہر نہیں جاؤ گی۔ یہ کراچی نہیں ہے، وہاں کبھی روکا ہے میں نے تمہیں؟ نہیں نا، کوئی وجہ ہے اسی لیے بول رہا ہوں نا۔ ابتہاج نے امسال کو بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ امسال ابتہاج کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ روک سکتے ہو تو روک لیں، نہ جانے کیوں وہ آج ضد کر رہی تھی۔ امسال میری جان، پلیز اکیلی نہیں جانا، میں کل خود تمہیں لے کر جاؤں گا، پکا پرومس۔ ابتہاج کے لہجے میں التجا تھی۔ امسال کا اکیلے باہر جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ امسال اپنا ہاتھ چھڑا کر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے ابتہاج نے ایک لمبی سانس ہوا میں خارج کی تھی۔ امسال ابتہاج کی بات سمجھ گئی تھی، لیکن ناراض ہونا تو بنتا تھا۔ پریشے یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ سرمد کو بلا تو لیا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کا کام کیسے کرے۔ کسی کو اگر اس پہ ذرا سا بھی شک ہو جاتا تو وہ یہ بات سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ خود غرض تو ہمیشہ سے ہی تھی، لیکن ابتہاج کی محبت اور ضد میں اس قدر خود غرض ہو جائے گی، یہ شاید اس نے خود بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ آگ سے کھیل رہی تھی، وہ اپنے نصیب سے جنگ کر رہی تھی جو اس کا کبھی تھا ہی نہیں۔ اسے حاصل کرنے کے لیے وہ تمام رشتے بلا بیٹھی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب اس کے کانوں میں امسال کی آواز آئی تھی۔ اس کے شیطانی دماغ نے کام کرنا شروع کیا تھا، اور اب وہ جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ امسال کو برباد کرنا چاہتی تھی، ایسے کہ وہ زندہ درگور ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خود کو بھی بربادی کے قریب لے جا رہی ہے۔ ایک منصوبہ اس نے بنایا تھا، اور ایک منصوبہ وہ خالق حقیقی بنا رہا تھا۔ بے شک وہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ لو، یہاں تو جناب مزے سے سو رہے ہیں، امسال نے ابتہاج کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد امسال کمرے میں واپس آئی تو ابتہاج کو بیڈ پر سوتا پایا۔ ابتہاج سوتے میں کافی معصوم لگتا تھا، اور اکثر امسال اسے ایسے ہی سوتے ہوئے دیکھتی رہتی تھی۔ امسال نے الماری سے ایک چادر نکالی اور اپنے گرد لپیٹ لی۔ آج اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ ابتہاج آج صبح سے مصروف تھا، اس لیے کافی تھک گیا تھا۔ اس کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن تھکن بھی ایسے کب نیند کی آغوش میں چلا گیا پتہ ہی نہ چلا۔ نیند اس پر مہربان ہوئی تھی، کیونکہ شاید کچھ عرصے کے لیے اس پر نیند حرام ہونے والی تھی۔ ابھی اس کی محبت کا امتحان باقی تھا، یا شاید نیند سے بیدار ہوتے ہی اس کی دنیا پلٹنے والی تھی۔ زویلا اپنی اسکیچ بک لیے بیٹھی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے دماغ میں کپڑوں کے حوالے سے بہت اچھا آئیڈیا آیا تھا، جسے وہ اپنی اسکیچ بک پر بنا رہی تھی۔ وہ ڈیزائن تیار کر چکی تھی، بس اب رنگ بھرنے باقی تھے کہ کھنکھنانے کی آواز کے ساتھ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ حیدر چوروں کی طرح اندر آتے ہوئے بولا تھا۔ اگر اس وقت اسے یہاں کوئی دیکھ لیتا تو پکا اس کی شامت آنی تھی۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہوگا، زویلا دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ کسی نے نہیں دیکھا، اسی لیے تو یہاں ہوں، حیدر دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا۔ حیدر پلیز یہاں سے جائیں، مجھے کام کرنے دیں، زویلا نے دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ شکر ہے ہم یہاں نہیں رہتے، اور ہمارے گھر میں یہ زنان اور مردان خانے نہیں ہیں، حیدر زویلا کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا تھا، اور زویلا کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ یار تم بور نہیں ہوتی یہ ڈریس ڈیزائن کر کے؟ حیدر کو سامنے بنی تصویر کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر یہی سوال میں کروں آپ سے، کیا آپ بور نہیں ہوتے اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے؟ زویلا نے جواب کی جگہ الٹا سوال کیا تھا۔ ایک تو تم لڑکیوں کی یہ کیا بیماری ہے، جواب کی جگہ الٹے سوالات کرنے لگ جاتی ہو، حیدر بدمزاح ہوتے ہوئے بولا تھا۔ تو آپ لڑکے ایسے فالتو سوالات کرتے ہی کیوں ہیں؟ زویلا نے دو بدو جواب دیا تھا۔ میں بھی کروں؟ حیدر نے موضوع بدلا تھا۔
ورنہ یہ بحث بہت لمبی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا اتنی محنت سے ڈیزائن کیا ہوا ڈریس خراب ہو جائے گا۔ زولا نے صاف انکار کیا تھا۔ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ می، اوکے؟ حیدر چڑھتے ہوئے بولا تھا اور سارے کلرز اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ ساتھ ہی زولا سے اسکیچ بک لے کر خود کلر کرنے لگا تھا۔ زولا مسکراتے ہوئے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ امسال کمرے سے باہر نکلی اور سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ آج وہ بہت بور ہو رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ زولا کے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ دروازہ کھٹکانے ہی والی تھی کہ اندر سے حیدر اور زولا کے ہنسنے کی آوازیں سن کر رک گئی۔ امسال نے دونوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور مسکرا کر نیچے چل دی۔ نیچے وہ کچن میں آئی تھی جو کہ خالی پڑا تھا۔ گلاس میں پانی نکال کے پیا۔ اسے اچانک ہی گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ دل بوجھل سا ہو رہا تھا۔ وہ تازہ ہوا لینے باہر آئی تھی اور لان میں موجود جھولے پہ بیٹھ گئی تھی۔ ایک لمبا سانس لے کر اس نے تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارا تھا۔ وہ وہیں جھولے پر بیٹھی تھی کہ تھوڑی دیر بعد اسے پریشے اپنی جانب آتے ہوئے نظر آئی۔ تم یہاں بیٹھی ہو اور میں تمہیں اندر ڈھونڈ رہی تھی، پریشے امسال تک پہنچ کر بولی تھی۔ اس کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ امسال نے دل میں کہا تھا۔ کیوں، کوئی کام تھا؟ امسال نے پوچھا۔ ہاں، تم سے ملنے آیا ہے کوئی باہر، پریشے نے اسپاٹ لہجے میں بتایا تھا۔ مجھ سے ملنے؟ کون؟ امسال نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ بھلا اس سے ملنے یہاں کون آئے گا؟ کوئی لڑکی ہے، کہہ رہی ہے تم جانتی ہو اسے۔ کیا نام تھا؟ پریشے بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ حوریہ تو نہیں؟ لڑکی کا سن کر امسال کے دماغ میں حوریہ ہی آئی تھی۔ ہاں، شاید یہی نام بتایا تھا، پریشے نے کہا۔ حوریہ کا سنتے ہی امسال کھڑی ہوئی تھی اور مین گیٹ کی جانب بڑھی تھی۔ امسال کے خیال میں شاید حوریہ اسے لینے آئی تھی کیونکہ امسال خود نہیں پہنچ پائی تھی۔ یہاں سے نہیں، پیچھے والے گیٹ پہ کھڑی ہے۔ امسال کو مین گیٹ کی جانب بڑھتے دیکھ پریشے بولی تھی۔ پچھلے گیٹ پر؟ کیوں؟ امسال کو کچھ عجیب لگا تھا۔ وہ سب مجھے نہیں پتا، پریشے آنکھیں گھماتے ہوئے بولی تھی۔ کس طرف ہے پچھلا گیٹ؟ امسال کو راستہ نہیں پتا تھا۔ چلو میرے ساتھ، پریشے کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ پریشے نے پچھلے گیٹ کا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ 4 سے 6 بجے کے درمیان وہاں گارڈز نہیں ہوتے تھے۔ یہ دورانیہ وہاں کے گارڈز کے وقفے کے وقت کا تھا۔ دونوں گیٹ تک پہنچ چکی تھیں۔ امسال نے گیٹ سے باہر جھانکا۔ اسے وہاں حوریہ تو نظر نہیں آئی، لیکن وہاں 2 گاڑیاں موجود تھیں۔ سفید گاڑی سے ایک لڑکا باہر نکلا اور اس کے نکلتے ہی دوسری گاڑی سے بھی کچھ آدمی باہر آئے تھے۔ امسال اتنے انجان مردوں کو دیکھ کر گھبرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ امسال واپس پلٹتی، اسے پیچھے سے دھکا دیا گیا تھا۔ امسال اس اچانک لگنے والے دھکے کی وجہ سے سنبھل نہ پائی اور گیٹ کے باہر آ چکی تھی۔ امسال نے پلٹ کر پریشے کو کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ امسال خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کلوروفارم کی مہک اس کے اعصاب سلب کر رہی تھی۔ امسال آہستہ آہستہ ہوش کھو رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا مجھ سے میری محبت کو چھین لو گی اور میں تمہیں یہ کرنے دوں گی؟ اب رک دو۔ یہ آخری الفاظ تھے جو امسال نے سنے تھے۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔